بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 7 وی لاگ نمبر 425 یعنی 425 حضرت عثمان کی سفارت، پیج ہے 464۔ ناظرین اس سے پہلے وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے، اس سے پہلے قریش کے ایلچی، اس سے پہلے بدیل بن ورقہ کا توسط، اس سے پہلے خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی، اس سے پہلے بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت، مسلمانوں میں روانگی کا اعلان، عمرہ حدیبیہ کا سبب۔ ناظرین مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے صلح حدیبیہ ذی قعدہ سنہ 6 ہجری۔ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں یہ پوائنٹ ہے حضرت عثمان کی سفارت، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آج کے اس ویلاگ یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 7 ویلاگ نمبر 425 اور پیج ہے 464 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ۔ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ رکھتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو۔ اے راہ روے فرزانہ، رستے میں اگر تیرے گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفان ہو۔ صحرا ہے طوفان ہو، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے طوفان ہو۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہو سکوت پردہ ساز میں، طرب آشنائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ناظرین حضرت عثمان کی سفارت یہ ہیڈنگ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کرے۔ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کہب کا ایک فرد بھی ایسا نہ
بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو، آپ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، مقام بدحہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکے لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے بعد کا ہیڈنگ ہے حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان۔ یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، جس کا ہیڈنگ تھا حضرت عثمان کی سفارت۔ تیرے دہن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سوا کے کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، میرا تجھ کو کہا ہے اکثر، جناب مریم کی بے گناہی، جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ خدا نے دی خود تیری صفائی، سناخا تیرا خدا کا قرآن ابو بکر کی ہے نیک دختر، صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول اکبر ہے تیرے شوہر۔